بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تمہارے گھر پر، یہاں تک کہ تمہارے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، تو یہ وظیفہ اس شخص کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کی جنات سے پاک سمجھا جائے گا۔ آیت الکرسی کے بہت معجزات ہیں جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے میں ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی سانپ یا کوئی چھپکلی کے روپ میں آ جائے، آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوگا تو غائب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود شریف پڑھ کر 1 گلاس پانی میں دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ تعالی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ خود رکھ کر بھول جاتے ہیں یا پھر کوئی غیبی طاقت ان کو غائب کر دیتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کے چھوٹے سے عمل سے مل جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ کاغذ پر گم ہونے والی چیز کا نام لکھ کر اس پر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور اس کاغذ کو سوتے وقت روزانہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اس چیز کا بہت جلد خواب کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کو کچھ واقعات بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کے پہلے واقعے کے بارے میں ایک بہن نے ہمیں بتایا کہ اسلامک ٹیچر، آیت الکرسی کا ایک معجزہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکوؤں کو پیسہ زیور نظر ہی نہیں آئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اسلامک ٹیچر، ایک مرتبہ میری خالہ کے گھر میں سوائے خالہ کے کوئی نہیں رہتا تھا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ان کے گھر میں کچھ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے داخل ہو گئے۔ اب وہ خالہ بہت پریشان ہو گئیں کہ اگر میں شور کرتی ہوں تو یہ ڈاکو مجھے گولی مار دیں گے۔ ان کے ذہن میں یکدم آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آیا۔ انہوں نے فوراً آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ ڈاکو ان کے پاس آئے، گھر کی الماریوں کی چابی مانگی، انہوں نے وہ چابیاں ڈاکوؤں کو دے دیں۔ اب انہوں نے خود بھی زیور پہنا ہوا تھا اور سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھی بھی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن آیت الکرسی کے عمل سے ڈاکوؤں کو وہ نظر نہیں آئے اور انہوں نے چابیاں لے لیں۔ اب گھر کے اندر کچھ پیسے اور زیور بھی موجود تھا، لیکن ڈاکوؤں کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی اور وہ ڈاکو بغیر کچھ لیے واپس چلے گئے۔ اور اس طرح خالہ نے آیت الکرسی کے عمل سے اپنی اور اپنے سامان کی حفاظت کر لی۔ یہ سچا واقعہ ہے جو کہ پچھلے سال پیش آیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو کمزور دل والوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ہرگز نہ سنیں۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ میرے قریبی رشتہ دار اور بہت ہی قریبی دوست کی دادا جان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ضلع مانسہرہ کے گاؤں جبوڑی کا واقعہ ہے جو 20 سال پہلے پیش آیا تھا۔
اور اس واقعے کے رونما ہونے کے 2 مہینے بعد ان کی پرسرار طور پر موت واقع ہو گئی۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرے دادا ابا کا نام محمد علی تھا اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور جو لوگ اس کام میں ہوتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ پچھلے زمانے میں بزرگ جو کہ اس کام سے وابستہ ہوتے تھے وہ رات کے 1 یا 2 بجے فصلوں کو پانی وغیرہ دینے نکل جاتے تھے۔ تو میرے دادا ابا بھی رات کے 3 بجے اٹھ کر اپنے کھیتوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور وہ اکثر قبرستان سے گزرتے تھے کیونکہ وہ شارٹ کٹ راستہ تھا اور وہاں سے وقت کی کافی بچت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی وہ جا رہے تھے تو انہیں قبرستان میں ایک درخت کے ساتھ ایک بکری کا بچہ بہت ہی خوبصورت نظر آیا جس کا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ انہیں بے حد حیرانی ہوئی کہ رات کے اس پہر یہاں اس میمنے کو کس نے چھوڑا ہے اور آس پاس کوئی گھر بھی نہیں۔ خیر، انہوں نے اس بچے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی آس پاس کے لوگوں سے پتہ کریں گے۔ انہوں نے بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور دوسرے ہاتھ میں کدال تھی۔ جو ہی انہوں نے اس میمنے کو اٹھایا انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بھاری ہو رہا ہے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ اس بکری کے بچے کی ٹانگیں زمین سے لگ رہی ہیں اور اس کا جسمانی سائز بھی کافی بڑا ہو چکا ہے، انہوں نے ڈر کر اسے زمین پر پٹخ دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب وہ 2 قدم آگے بڑھے تو پیچھے سے اس بکری کے بچے نے بھیانک آواز میں میرے دادا کا نام لے کر کہا، علی محمد، خوش نصیب ہو جو میرے ہاتھوں سے بچ گئے۔ اگر تم وقت پر آیت الکرسی کا ورد نہ کرتے اور تمہارے ہاتھ میں کدال نہ ہوتی تو میں آج تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لیتا، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ اس کے بعد دادا ابا گھر آئے اور بالکل چارپائی سے لگ گئے۔ کسی کو بیماری کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد انہیں خون کی الٹی آئی اور وہ وفات پا گئے۔ اب آپ کے ذہن میں آیت الکرسی کا کوئی ایسا واقعہ محفوظ ہے جو کسی کردار کی انفرادیت، پرسراریت یا واقعاتی انوکھے پن کی بنا پر دلچسپی کا باعث معلوم ہو تو آپ فوراً ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود شریف پڑھ کر 1 گلاس پانی میں دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ تعالی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ خود رکھ کر بھول جاتے ہیں یا پھر کوئی غیبی طاقت ان کو غائب کر دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کے چھوٹے سے عمل سے مل جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ کاغذ پر گم ہونے والی چیز کا نام لکھ کر اس پر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور اس کاغذ کو سوتے وقت روزانہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اس چیز کا بہت جلد خواب کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اس وظیفے کو کسی بھی کام میں رکاوٹ یا بندش کے خاتمے کے لیے بھی آپ کو آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے دن میں آپ نے آیت الکرسی کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ رکھ لیں تو 100 مرتبہ عشاء کی نماز تک تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے پورے گھر کا ہوائی حصہ بنانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اللہ کے حکم سے بہت جلد ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ ہے بہت زبردست اور نایاب وظیفہ جو آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ اس وظیفے کو مکمل یقین اور ایمان کی دولت کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ہر صورت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس اہم ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔